کچھ حویلیاں اینٹ اور پتھر سے نہیں بنتی، وہ خوف اور بددعا سے بنتی ہے۔ صدیوں پرانی ایک حویلی جہاں ہر دلہن غائب ہو جاتی ہے، اور جہاں آج بھی ایک خون کی قسم گونجتی ہے۔ گاؤں کے کنارے پر ایک پراسرار حویلی کھڑی تھی، اونچی دیواریں، زنگ آلود دروازے اور ٹوٹی کھڑکیاں، گویا ہر اینٹ صدیوں پرانے راز سنبھالے بیٹھی ہو۔ گاؤں والے دن کی روشنی میں بھی اس کے قریب جانے سے ڈرتے۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ حویلی آصف زدہ ہے اور اس کے صحن سے رات کو سسکیوں کی آواز آتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ برسوں پہلے اس حویلی میں ایک جاگیردار رہتا تھا۔ اپنی انا اور طاقت پر نازاں وہ اپنی بیٹی پر بھی حکم چلانا چاہتا تھا، مگر بیٹی کی معصوم خواہش اس کے غرور سے ٹکرا گئی۔ ایک رات حویلی کے حال میں طوفان برپا تھا، باپ کا قہر اور بیٹی کا خوف، اور پھر ایک ایسا فیصلہ جو آنے والی نسلوں کو بھی بھگتنا تھا۔ حویلی کی ٹوٹی دیوار پر آج بھی پراسرار نشان چمکتے ہیں، سرخ روشنی میں ابھرنے والے وہ الفاظ جو لگتا ہے کسی نے صدیوں پہلے لکھے اور وقت بھی انہیں مٹا نہ سکا۔ گاؤں والے کہتے ہیں یہ الفاظ ایک بددعا ہیں، ایک ایسی قسم جو اس حویلی کی بنیادوں میں پیوست ہو گئی ہے۔ وقت گزرتا گیا، خاندان ختم ہو گئے، جاگیردار کا نام مٹی میں دب گیا، مگر حویلی ویسی ہی کھڑی رہی، سنسان اور ڈرونی۔ کائی لگی دیواریں، جھاڑیوں سے ڈھکا صحن، اور ایک ویرنگی جو دیکھنے والے کی روح کو کپکپا دیتی تھی۔ سالوں بعد ایک نیا جوڑا اس حویلی کے دروازے پر آیا، احمد اور اس کی بیوی رابعہ۔ وراثت میں ملی یہ حویلی اب ان کا گھر بننے جا رہی تھی۔ گاؤں والے روکتے رہے، مگر احمد نے سب کو ہنسی میں ٹال دیا۔ اسے لگا یہ سب قصے کہانیاں ہیں، مگر حقیقت اس کے تصور سے کہیں زیادہ خوفناک تھی۔ پہلی ہی رات رابعہ نے عجیب آوازیں سنیں، دیواروں سے نکلتی سسکیاں، دروازے پر ہلکی ہلکی دستک، اور کمرے کے کونے میں چلتی ہوا کے باوجود ہلتی ہوئی کرسی۔ نیند سے محروم رابعہ کی آنکھوں میں خوف جاگ اٹھا، مگر یہ تو بس آغاز تھا۔ کچھ دنوں بعد رابعہ نے آئینے میں دیکھا کہ اس کا عکس اس سے الگ کھڑا مسکرا رہا ہے، وہی لباس، وہی چہرہ، مگر آنکھوں میں اجنبی سرخی اور لبوں پر پراسرار مسکراہٹ۔ عکس نے دھیمی آواز میں کہا، تم یہاں محفوظ نہیں، تم میرے حصے کی ہو۔ آدھی رات کو رابعہ صحن میں نکل آئی، پرانے کنویں کے پاس کھڑی، جیسے کوئی اندر سے اسے بلا رہا ہو۔ دھند کے بیچ میں کنواں لرزنے لگا، گویا برسوں سے قید کوئی روح آزادی مانگ رہی ہو۔ احمد نے ڈرتے ہوئے رابعہ کو پکارا، مگر وہ جیسے کسی اور دنیا میں کھو گئی تھی۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ رابعہ کو یہاں سے لے جانا ضروری ہے۔ دونوں حویلی کے بڑے دروازے تک پہنچے، مگر عین اسی وقت دروازہ زوردار دھماکے سے بند ہو گیا۔ صحن میں گونجتی چیخ اور بجلی کی کڑک نے ماحول کو اور بھی دہشت ناک بنا دیا۔ احمد نے پیچھے دیکھا، رابعہ کی آنکھوں سے سرخ آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ زمین پر گری اور لمحوں میں اس کا وجود دھند میں تحلیل ہو گیا۔ احمد کے ہاتھ خالی رہ گئے، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیوی غائب ہو چکی تھی۔ اگلی صبح گاؤں والے حویلی کے قریب پہنچے۔ احمد صحن میں بیٹھا پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا، وہ میرے سامنے غائب ہو گئی، یہ خون کی قسم ہے، خون کی قسم۔ گاؤں والے اس کے ارد گرد کھڑے خاموش تھے، اور پیچھے حویلی اپنی ویرانی کے ساتھ پھر سے زندہ ہو گئی تھی۔ آج بھی رات کے وقت حویلی کے آئینے میں ایک دلہن کی پرچھائی مسکراتی ہے، صحن سے کبھی چیخ کبھی ہنسی سنائی دیتی ہے، اور گاؤں والے کہتے ہیں